گڈ ایوننگ۔ مقدس یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات آج کی شام ہم پڑھیں گے۔ The first epistle of John, its last, that is the 5th chapter, and we will be covering the first 12 verses this evening۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ آمین۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آمین۔ We are right at the end of this very beautiful epistle, the love epistle if I can call it۔ ہم دیکھ رہے ہیں مقدس یوحنا کا پہلا خط، اور اس کے اختتام پر ہیں۔ شروع محبت سے ہوا تھا، ختم محبت پہ ہو رہا ہے۔ It was love everywhere۔ اے میرے بچوں محبت رکھو، یہ وہ نعرہ تھا جو یوحنا رسول اپنی بزرگی میں لگایا کرتے تھے۔ He believed in the gospel of love, he proclaimed the gospel of love، اور وہ محبت پر بہت زیادہ زور دیتا تھا، کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کی محبت کو ایکسپیرینس کیا تھا، اس کا تجربہ تھا اس محبت کا، وہ اس ڈیوائن الہی محبت کا جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کو حاصل ہوئی تھی۔ اینڈ جو ہماری پچھلی بائبل اسٹڈی تھی، اٹ واز آل اباؤٹ لو، ہاؤ لو کینسلز آؤٹ فیئر، یہ ہم نے سیکھا پچھلی دفعہ، اور ہم نے یہ بھی ری ایٹریٹ کیا یوحنا نے اس پچھلے باب میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں لیکن اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ He cannot do the same because if someone loves God، اور وہ آج اس کو پازیٹیو میں بیان کرنے جا رہا ہے، 5واں باب، he is summarizing everything into it now۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ Now it comes to faith۔ وہ کہتا ہے جو یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ And I think we hear the echoes of his gospel account here، کہ اس نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ They went through that
experience of rebirth, of the second birth. اور وہ کہتا ہے اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے. So if we are born of God, He is our Father, but He is not our Father only. He is the Father of every believer. وہ ہر ایماندار کا باپ ہے. So ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے. Here he is not referring to the Lord Jesus Christ as the Son of God. He is referring to all the children of God. وہ صرف خداوند یسوع مسیح کی بات یہاں پر نہیں کر رہا، وہ سارے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اور جن کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، ان سب کی بات کر رہا ہے کہ اگر، اور یہاں پر قدر مشترک کیا ہے؟ ایک تو وہ ایمان ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس ایمان کے وسیلے سے خدا ہمارا باپ ہے. اور اگر خدا ہمارا باپ ہے تو پھر ہم جو اس کے بچے ہیں، اس کے فرزند ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم آپس میں بھائی بہن ہیں اور ہمیں آپس میں محبت رکھنی ہے. سو وہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کلیم کریں کہ آپ باپ سے تو محبت رکھتے ہیں لیکن اس کی اولاد سے محبت نہیں رکھتے. جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں. ایک دفعہ پھر تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا. کیا کہہ رہا ہے وہ کہ جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے حکموں پر چلتا ہے. ہاؤ ڈو وی ایکسپریس آر لو فار گاڈ؟ ہم کیسے اظہار کرتے ہیں خدا سے اپنی محبت کا؟ اٹ از اونلی تھرو اوبیئنگ ہم. اس کے حکموں کو مان کر ہم اپنی محبت کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا، اور یہ میں بارہا کوٹ کر چکا ہوں، کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. دیٹ از دی اونلی وے، دی وے، کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں. اور وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس کے حکم سخت نہیں. آئی تھنک کہ یہاں پر یوحنا آج کے دور کے مسیحوں کو چیلنج کر رہا ہے. ہم جو شریعت سے دور بھاگتے ہیں، ہم جو خدا کے احکام سے دور بھاگتے ہیں، وہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ خدا کے حکم سخت نہیں ہیں. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے حکموں کا خلاصہ کیسے کیا؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. یہ پہلا اور بڑا حکم ہے، اور اسی پہ تمام شریعت کا اور نبیوں کا مدار ہے. اور دوسرا اس کی مانند ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. خلاصہ اسی چیز کو کہتے ہیں نا جو کہ ٹیکسٹ میں سے نکلا ہو، which has a context, سمری جس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ اس پیسج میں سے ہی سمرائز کرتے ہیں نا جو آپ کو دیا جاتا. اور here he is talking about the whole law of God, the instructions of God, whether expressed in the Old Testament or in the New Testament. تو بنیاد کیا ہے شریعت کی؟ پہلا حکم کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، لو. دوسرا حکم کیا ہے؟ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، لو. تو کیا بتانا چاہ رہے تھے خداوند یسوع مسیح یہاں پر؟ that the basis of the law is love. یعنی بنیاد ہے محبت شریعت کی، بنیاد ہے محبت خدا کے احکام کی. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے حکم سخت نہیں. they are not hard to follow. کیوں نہیں ہے؟
اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ اب کسی اور معبود کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنائیں گے۔ It becomes easier۔ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اس کا نام بے فائدہ نہیں لیں گے، اور اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کی خاطر یاد کر کے سبت کا دن پاک مانیں گے۔ کس وجہ سے؟ بیکاز وی نیڈ ٹو ایکسپریس آور لو فار گاڈ۔ اور پھر دوسرے، اگر آپ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتے ہیں تو آپ اپنی ماں باپ کی عزت کریں گے، آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہیں کریں گے، آپ خون نہیں کریں گے، آپ زنا نہیں کریں گے۔ Things become easier if the foundation is love۔ جہاں پر محبت نہیں ہوگی یہ چیزیں بوجھ بننا شروع ہو جائیں گی، بوجھ لگنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یوحنا کہتا ہے خدا کے حکم سخت نہیں ہیں، بٹ they have to be founded on love، love for God and love for our neighbor۔ That is the length and breadth of the law۔ شریعت کی بنیاد میں خدا کا فضل ہے، شریعت کی بنیاد میں محبت ہے۔ تو جہاں فضل ہو اور محبت ہو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں ایک ماڈل بھی تو چاہیے نا، خدا نے ہمیں دے دیا۔ اب ہم کہیں کہ جی ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے کاموں سے۔ کون سے کام بتائیں گے؟ اگین وی ول ہیو ٹو ریفر بیک ٹو دا لا۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ And now he is giving us the characteristics of the children of God۔ وہ جتنوں نے اسے قبول کیا، مسیح ہو، یسوع کو مسیح قبول کر لیا، now they are the children of God، and he is now giving us the characteristics of the children of God۔ وہ خدا کے فرزندوں کے خواص ہمیں بتا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ دنیا پر غالب آتا، اس کے بغیر نہیں آیا جا سکتا۔ وداؤٹ بینگ ری بورن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اس زمانے میں بدعتیں تھیں، there were heresies and they revolved around the person of Jesus۔ کچھ کہتے تھے وہ انسان تھا، خدا نہیں تھا، خدا ہو نہیں سکتا، کیونکہ خدا کیسے انسان بن کر آ سکتا؟ God is a spirit۔ اور کچھ کہتے تھے کہ وہ خدا تھا، وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک ہیولا تھا جو نظر آتا تھا۔ He was not a man۔ وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ اپنے ایمان کے وسیلے سے دنیا پر غالب آتا ہے۔ یعنی دنیا اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ آن دا کنٹرری وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ That is the number one characteristic that John is giving us here۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا۔ کس مسیح پر ایمان لایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے؟ وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا۔ یہاں پر جو لفظ پانی ہے،
It refers to the birth of Jesus Christ, his incarnation. The creation, he being incarnated, उसका वजूद ले लेना. पानी, what are we? हम क्या हैं? पानी ही है ना. तो उसका वजूद ले लेना, उसकी इनकारनेशन, हिज बर्थ, उसको वो कह रहा है पानी. लेकिन वो सिर्फ पानी से पैदा नहीं हुआ, वो ना फ़कत पानी से ही नहीं आया, बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया. द ब्लड, खून, उसकी मौत की तरफ इशारा करता. तो ही being the Son of God, he came into this world, he was incarnated and he died. ये भी लोगों के लिए बहुत मानना मुश्किल उस ज़माने में भी था और आज भी है कि if he was God, how can God die? So we have to look at the divinity of Jesus and the humanity of Jesus. और यीशु दोनों का मुरक्कब है. हमने उसकी अलूहियत को भी देखना है, उसकी बशरियत को भी देखना है. और वो कामिल खुदा भी था और कामिल इंसान भी. कामिल खुदा है बल्कि और कामिल इंसान भी. सो किस यीशु पर ईमान रखना है? जिसमें अलूहियत भी थी और बशरियत भी थी. एट द सेम टाइम ही वॉज गॉड एंड ही वॉज मैन. अगर इसमें से एक चीज़ पर भी हम ईमान नहीं रखते तो दैट मीन्स के वी आवर फेथ इज़ डेफिशिएंट. हमारे ईमान में कोई फिर कमी है. और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है. कोई भी रूह के बगैर कह नहीं सकता कि यीशु ही खुदावंद है. तो इस बात की गवाही कौन देता है? पाक रूह देता है. और गवाही देने वाले तीन हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं. अब इसको हम दो तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. एक तो चूँकि इससे पहले वाली आयत में रूल कुद्स का जिक्र हो गया, तो रूल कुद्स और यीशु की अलूहियत और बशरियत मिलकर इन बातों की गवाही देती हैं, खून और पानी की जहाँ बात हो रही है. और दूसरा ये कि जीसस वॉज अ स्पिरिट. वो उसकी एग्जिस्टेंस तो थी ना पहले से, वो तो अज़ली है, वो तो पहले से मौजूद था, उसके वसीले से सब कुछ बना. बट ही वॉज इन अ डिफरेंट फॉर्म. वो रूह की शक्ल में था, लेकिन फिर पानी, ही गॉट इनकारनेटेड, उसने जन्म ले लिया. और फिर वो खून, वो मर गया. सो ये दोनों तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस आयत की कि ये यीशु के बारे में गवाही देने वाले तीन हैं, लेकिन वो एक ही है. बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट जीसस हियर. और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं. जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है. और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक़ में गवाही दी. यीशु ने भी कहा, मैं इंसान की गवाही कबूल नहीं करता. मैं अगर अपने बारे में ख़ुद गवाही दूं तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगी. यूहन्ना का इंजीली बयान 5वां बाब, उसने कहा ये नहीं, बल्कि मेरी गवाही देने वाला मेरा बाप है, और मेरी गवाही देने वाला ये उसका कलाम है, लिखा हुआ कलाम. तो क्या है कि जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है. और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक़ में गवाही दी है. 2 दफ़ा तो बिल्कुल ज़ाहरी तौर पर, एक बपतिस्मे के वक्त, यीशु मसीह के बपतिस्मे के वक्त, और दूसरा जब वो ऑन द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई और थोड़ी देर के लिए बशरियत का पर्दा बीच में से हट गया और खुदावंद यीशु मसीह का जलाल उसके 3 शागिर्दों ने देखा. जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, पहली क्या थी?
جو ایمان رکھتا ہے خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح انسان بن کر، جسم لے کر اس دنیا میں آیا اور پھر ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، پہلے وہ دنیا پر غالب آتا ہے. دیٹ از دا فرسٹ کیریکٹرسٹک. دا سیکنڈ از اس کے اندر گواہی ہے، وٹنس ہے. اور گواہی دینے والے کون ہیں؟ باپ ہے، روح پاک ہے، کلام ہے، اور یہاں پر اب وہ بھی ہیں جو کہ اس پر ایمان لے آئیں. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. تو جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ بیٹے پر بھی ایمان نہیں رکھتا. تو جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. Who doesn't believe that? Of course ابلیس ہے. اور اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا پھر وہ بھی ابلیس کی طرح سے جھوٹا ہے. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں. دیٹ از دا تھرڈ کیریکٹرسٹک. پہلی کیا تھی؟ دنیا پر غالب آئے. سیکنڈ از کہ ان کے جو بھی ایمان لے آیا اس کے اندر گواہی ہے. ہی کین ناٹ کنٹین that witness within. گواہی ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. زوئے. In him was life and that life was the light of men. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اس کے اندر زوئے تھی، ہمیشہ کی زندگی. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. وائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور راستہ خدا نے رکھا ہی نہیں. There is only one way. یسوع نے کیا کہا تھا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. پیریڈ. End of discussion. And John is very categorical about it. وہ کیا کہتا ہے؟ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. لیکن کیا ہے؟ کس وسیلے سے؟ ایمان کے وسیلے. جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے اور یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے؟ یسوع پر ایمان رکھنے والے بہت ہیں، لیکن اس بات پر ایمان رکھنے والے زیادہ نہیں ہیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے، وہ ہی مسیح ہے. بہت سارے لوگ اس یسوع کو تو مانتے ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن اس بات پر ایمان نہیں رکھتے. تو اگر اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو they do not have life in them. زندگی ایک ہی صورت میں مل سکتے ہیں، اور جتنوں نے اسے قبول کیا. That is the bottom line. We have to accept him at face value. جیسا وہ ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور صورت میں اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، that is not going to count. That amounts to nothing. اور یوحنا I think being the only living apostle at that time is very very categoric about it. وہ صاف کہہ رہا ہے ایمان تو زندگی ہے،
نہیں ہے ایمان تو پھر زندگی بھی نہیں. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. تو ہم نے 3 کریکٹرسٹکس دیکھے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں. پہلا، وہ دنیا پر غالب آتے ہیں، آ سکتے ہیں، ہمیشہ نہیں شاید لیکن موسٹ آف دا ٹائم. پھر ان کے اندر گواہی ہے، اور جب وہ گواہی دی جائے گی تو وہ جو جھوٹا ہے، جو ایمان نہیں رکھتا، اس کے سینے پر مونگ دلی جاتی ہے. اور پھر تیسرا، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. there is one more character, or rather 2 more characteristics. لیکن ہمارا پیسج یہاں پر ختم ہو گیا، تو you will have to wait for another week تاکہ ہم اس خط کو بھی ختم کریں اور وہ بھی جو باقی رہ گیا ہے اس کو بھی سیکھیں. اور وہاں کچھ کنفیوزنگ چیزیں بھی ہیں جن کو ہم اگلی بائبل اسٹڈی میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.